دین پر آ جائے اور ہم چپ رہے. ہر کلیدی عہدے پر مرزائی آ رہا ہے اور ہم چپ رہے. ہر عام منصب پر مرزائیوں قادیانیوں کو لایا جا رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. صدیق کو، سیدنا عمر کو اسلام آباد شہر میں کافر کہا جا رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. پورے ملک کے ساتھ کھلواڑا کر دیا گیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. ملک ڈوب رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں چپ رہو. آئندہ عمران خان کو لا کے صدارتی نظام لانے کی سازش ہو رہی ہے کہ 73 کا آئین پارلیمانی نظام یہ ختم ہو. جس دن یہ آئین ختم ہو جائے گا اس دن مرزائی مسلمان قرار پا جائیں گے. صدارتی نظام ہوگا، یہ آئین ختم ہو جائے گا. خود ختم ہو گیا، اسی رات کو، اسی دن کو مرزائی پاکستان میں مسلمان قرار پائیں گے. اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. عمران خان کو لایا جائے 2/3 اکثریت کے ساتھ تاکہ یہ نظام ختم کر کے آئین ختم ہو. تمہاری بھول ہے، جانوں پہ کھیل جائیں گے. مرزائیوں کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے. تم کہتے ہو مرزائیوں کو مسلمان ڈکلیئر کرنے دو، ہم نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ آدھے 73 دے آئین چو پچھلے آئین میں وہ کافر ہے، یہ آئین کے میں معطل ہوئے تاکہ یہ مسلمان بڑھا. اس لیے تو لانے کی کوششیں جاری. سعودی عرب پر قبضے کی کوششیں جاری. اسی کے لیے دھڑے کو اٹھایا گیا ہے. ایران نوازی کے لیے رافضیوں کو ساتھ رلایا گیا، ملایا گیا، خرچ کیا گیا کہ مکہ مدینہ ہمارے قبضے میں آئے. حضرت مکہ مدینہ دے حملہ کرنا ہے تو اسا اپنے قبضے چ لینا ہے. میں کہا توڑا ابا بھی گیا ہی ابرا. علم تارا تسی جاؤ ویکھو ذرا، جا کے ویکھو تے سی، کو تماشا ویکھو ہوندا. علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت مان لیا تے نال مدد کرنی حضور دی. تے ووٹ نہیں دینا بات کی گدائی. کوئی یوتھیا بچ بیٹھو ہوئے تو اسی آکھو وہ ووٹ عمران خان دے چھوڑی. عمران خان اس دن ووٹ دے سان جی دن اعلان کیتا کہ میرا تعلق سارا کچھ سعودی عرب کے ساتھ ہے، مکہ مدینہ کے ساتھ ہے، میں ایران نواز نہیں ہوں. تو ایران دے چکر لاندہ رہے ہیں. سعودی عرب تو ہو گئے سیدھا ایران جانا ہے، اتھے چکر لاندہ رہے ہیں تے سان بے وقوف بڑھانا ہے. پہلے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی رہی 70 سال 75 سال، اب تو کھڑا ہو گیا ہے. ہم اس کو دیں گے ووٹ اس کی خارجہ پالیسی میں سعودی عرب ہوگا، مکہ و مدینہ ہوگا. جڑا خارجہ پالیسی وچ لئی بیٹھا ہے ایران نو، ساڑھے کو ووٹ لیندہ ہے. اسی ووٹ دئیے صدیق کے دشمنوں کو. مور لائی اسلام آباد تو رات بیٹھا ہوئے بنی گالا وچ رافضی صدیق نو کافر کہوے تے راتوں رات 5 ایئرپورٹاں جہازاں دے ٹکٹ ہون تے راتوں رات لندن نسا چھوڑے تے سان آنا ہے ووٹ دیو. 126 دنہ دے دھرنے وچ پیچھے وحدت المسلمین رافضیوں کی بہت بڑی تنظیم راجہ ناصر عباس بیٹھا ہو تے سانو آنا ہے ووٹ دیو. نموش صحابہ بل اسمبلی پنجاب میں رہا اور تمہارے گورنر نے دستخط نہ کیے نموش صحابہ بل پر، تو تم ہمیں کہتے ہو ووٹ دو.
تو ہر معاشی ٹیم کا قادیانیوں کو حصہ بنایا اور ہمیں کہتا ہے ووٹ دو. تو نے کرتارپور راہداری بنا کے سکھوں کے لیے راہ کھولا. سکھوں کی آڑ میں تم نے وہاں سے 40 میل ٹوٹل کرتارپور راہداری سے بارڈر سے صرف 40 میل آگے قادیان ہے. مرزائیوں کے لیے تو نے راہ کھولا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تو ہمیں ووٹ دو. بولے بالے جی تسی جانے ہمیشہ مسلم لیگ نون نالی رہنا ہے جی تسی کیوں نہیں پی ٹی آئی دیں دے. پی ٹی آئی لے آؤ مسلمان کرو ساڑھے سامنے بٹھاؤ اس نے کہو کہ یہ کام چھوڑ دے. انشاءاللہ ووٹ آپ کھلو مانگے تھے آپ لوانگے انشاءاللہ. تو سا کوئی دیوڑن مولوی ہیں ایک بات مولوی دے کے ویکھو تے بعد ویکھو جڑا تسی آندو تھانے ساڈے کام کو نہیں ہونا. جڑا کام مولوی لے سکدا ہے وہ سیاستدان لے ہی نہیں سکتے. انہاں کی پتہ ہے مولوی دے نا تو تھانے والے ڈردے. ہاں ایم پی مولوی ہوے تے فون کرے تھندار دی مجال ہے کوئی گل نہ مننے او سگنا میں اوندا پیا. ہاں انہاں کہنا میرے پہ 5000 2000 تے بندہ اونجے جمعہ پڑھدا ہے تے جے میں اکٹھا میں تے ہر جمعے میرے کول جلوس ہوندا ہے جڑا میں دل کرے میں تھانے آ جاواں اودی مجال ہے کام نہ کرے. لیکن تسی آندے ہو اساں نجائز کراونے تے مولوی ہو کرنے کوئی نہیں. اے رولا ہے اساں نجائز کام کراونے. ووٹ دیو توڑے نجائز بھی کرساں اور دسو. ہاں جڑے لے آؤ توڑے وہی کرساں. کٹاونا کسے کٹ دے ساں اور دسو. لتر مراونے نے کسے نے وہ بھی مار دے ساں. بندہ جی تسی بات آگے تو لتر مروا سوچا سا تو لتر مروانے میں مرسائیں گے انشاءاللہ. جڑا کنوں میں کہتے ہیں اور کنوں مروانے جڑا دوجن مروائے انہوں بھی دے لگنے چاہیے. لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان بھی لائے حضور کی مدین کی مدد بھی کی ہے. یہ سمجھ نہیں آئی تو آؤ میں تو امام مالک کو لے جاؤں. امام مالک اہل حدیثوں کے سرخیل تھے آل و سنت کے امام ہے امام مالک رحمہ اللہ. پورے ملک ہکا واقعہ پیش آیا. بادشاہ سیدھے ادا کسی عورت نو سے ویکھیا تو اس آگا میں اس عورت نہ شادی کرنی. انہیں کہا بھئی تاکہ شادی شدہ ہے ادھا شور بھی موجود. اس آگا میں اسے نہ لی کرنی. بادشاہ دی مرضی ہے عدت کرے او دی مرضی عدت تو بعد کرے او دی مرضی بغیر نکاح تو بچی پیدا کرے او دی مرضی. بادشاہ جو ہوندے کوئی نہ سمجھ آئی. ہاں تو آنا رام نہ لیا اسی تو آنا بھی میں لگتا مغرب تو بعد ہی سمجھ آنی میری. شیر ہوندہ ہے نا بچے دے بیٹھنے دے بادشاہ جو سکا میں اسے نہ لی کرنی شادی. انہیں کہا بادشاہ سلامت ہے منکو ہے شادی شدہ ہے. اس آگا بھائی یہ میاں کہو شوہر نو بلاؤ. اس آگا بھائی تیری بیوی تے میرے دل آ گیا تے انو طلاق دے میں نکاح کر. حالانکہ وہ نہ بھی لیندہ طلاق تے انہیں کوئی لئی آئی ادام کران گیا پیرنی کو نال ہی پیرنی لے آئی. بادشاہ ہوئے تے اینجے دو لیڈر اینجے دو ہونا چاہیے بغیرت قسم دا. دام کران جاوے پہلے پیران دا سنیا ہی با مریدان دا دے ہون پہلی باری مرید دا سنیا جڑا پیر نہیں لے گیا. بیٹھا کہنے لگا میں اس نالی شادی کر. انہیں کہا بھائی تے منکو آوزے شوہر نو کو طلاق دے. اس کہا میں نہیں طلاق دیندا. اس کہا دینی پے گی تینو طلاق میں جبری لواں گا طلاق. اس کہا جبری لے سکتے ہو بادشاہ جو ہے ہو لیکن میں اینج نہیں دیاں گا. جبری طلاق لے کے نکاح کیتا بادشاہ نے. سارے مولوی من گئے امام مالک کھڑے ہو. اور آج بھی میری گل سن رہے امام مالک اس ویلے کھڑے نہ ہونا تو اڑے کسے سرماردار تے جگیردار تے کسے اقتدار والے کولو تو اڑی بیٹیاں تے بہناں دی عزت محفوظ ہی نہیں رہی. امام مالک کلے کھڑے ہو فرمایا جبری طلاق نہیں جبری طلاق نہیں اور جبری نکاح نہیں. طلاق تو بعد نکاح نہیں ہویا. بادشاہ نے جو کیتا ہے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے جبر کیتا ہے طلاق بھی نہیں نکاح بھی نہیں. انہاں آگیا با بادشاہ آگیا با راتوں رات کوئی مولوی لبھو جیڑا فتوہ دے با میرا نکاح ٹھیک ہے. راتوں رات لبھو مولوی تو پتہ لاب پہن
جس مولوی نکاح پڑھایا ہی ہے پیرنی نال تو اس آگے میں مگروں پتہ لگا میں عدت ہی پڑھا چھوڑا جانا پھر میں پھر دوبارہ پڑھا چھوڑا مولوی بھی آئیں رنگ پرنگے پہ قوم نسل بیٹھی انہوں نے کہا جی مولوی بلایا مولوی صاحب آ گئے اس آگے میں نکاح کر لے تو فتوہ دے سکنا اس آگے بادشاہ جی فتوہ دے لاب جاسی لال کتاب کٹ دیا لیکن میں نے کی لب سی اس آگے میں تراتی چراتو رات بابا رام تیلی سیڑ تے لے آسا ڈیم والا بابا پتہ میں چیف جسٹس بنا سا اس آگے آرڈر کرو کہ انہیں فتوہ راتو رات آرڈر ہوئے وہ قاضی بن گئے قاضی دا نام بڑا مشہور ہے وہ قاضی بن گئے تو فتوہ جاری ہو گیا کہ بادشاہ دا نکاح جائز امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اہل حدیثوں کے امام فرمایا نکاح جائز نہیں انہوں نے گرفتار کرو امام مالک رحمہ اللہ گرفتار کر لیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا سارے مولوی باہر ہیں امام مالک جیل میں روزانہ رات نو کوڑے مارے گئے کوڑے مار کے منوان دی کوشش کی تھی گئی داڑھی مبارک من دیتی گئی داڑھی شہید ہو گئی ہے امام مالک رحمہ اللہ جیل اندر نے کہنے لگے مانو کہ جبری طلاق جائز فرمایا جے منوانا ہے تو پھر میں نے باہر لے جاؤ قوم دے سامنے توڑے کو اعلان کروانا ہے فرمایا قوم نے اکٹھیاں کرو قوم اکٹھی ہو گئی ہے مدینے چلان ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ من گئے نے امام مالک داڑھی شہید ہو گئی ہے من گئے نے باہر لے آئے گئے امام مالک ساری دنیا اکٹھی ہے کہ اعلان کرنا ہے امام مالک نے امام مالک نو گدے تے چڑھا دیتا گیا موت سیاہی مل دیتی گئی ہے امام مالک کو اقرار کروایا جا رہا ہے جی میں ڈاکٹر عبدالقدیر کو لے اقرار کروایا کہ اب میں بیچے ایٹمی پلانٹ تو این حکومتہ کران دیا موسنہ نال این زیادتیاں ہوں دیا جدہ ڈاکٹر عبدالقدیر مریا نا یقین جانو میرا دل کرتا ہی میں دل آندہ ہی سارا ملک مر جائے جس نے اس موسن نال بے وفائی کی تھی ایدے کو لے اقرار کروایا گیا امام مالک رحمہ اللہ فرمان لگے من جانگا من بار لے آؤ لوگ اکٹھے ہو گئے لوگ سارے اکٹھے امام مالک رحمہ اللہ داڑھی شہادت تو بعد گدے دے چڑھا کے لے آیا جا رہے امام مالک رحمہ اللہ لائے گئے اجتماع اندر جو اجتماع کھڑے کیتے گئے امام مالک مان گئے فتوہ دینے لگے ہیں اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرما لوگو جڑا من جان دے ہوتے جان دے میں مالک بن انس میرے منہ تے سیاہی دی وجہ تو داڑھی نہ ہون دی وجہ تو شہید ہو جان دی وجہ تو میری داڑھی یہ ختم کر دیتی گئی ہے جڑا نہیں پہچان رہا پہچان لوے میں مالک بن انس بادشاہ وقت کہندا ہے کہ جبری طلاق تے اس تو بعد اس عورت کا نکاح جائز ہے میں آنا جبری طلاق جائز نہیں مینوں منوانا کوڑے نہ مارو قرآن دی آیت پیش کرو قرآن دی آیت پیش کرو امام مالک رحمہ اللہ دے دور زمانے اندر دین لوڑ پہ گئی ہے مدد دفاع دی امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ صرف ایمان نہیں ایمان تو بعد نصرت دین میں ضروری ہے ایمان تو بعد دین دوجیاں تک پہنچانا دین نو بیان کرنا جتے لوڑ پڑے دین نو تو آڑی جان دی تو آڑے مال دی تو آڑے وقت دی دین نو دیونا تو آڑے ہوتے لازم ضروری ہے جیڑا بھی ایمان لے آیا اس تے لازم ہے کہ وہ قرآن پاک دی آیت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ایمان لے آؤ مدد کیجئے جے میں سمجھ نہیں آئی آؤ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے نے وقت دا حاکم تے مولوی سارے کٹھے ہو کے آندے نے قرآن جڑا مخلوق ہے اللہ دا کلام نہیں ہے تے مخلوق ہے امام احمد بن حنبل پورے ملک جے کلے نے فرماندے نے نہیں لوگوں میں امام احمد بن حنبل اعلان کرنا قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ دی صفت مخلوق نہیں امام احمد بن حنبل وقت دے حاکم دے خلاف فتوہ دے کے جیل اندر پہنچ گئے تے کوڑے مارے گئے روزانہ کوڑے دی صدا روزانہ انہیں کوڑے مارے جان جدو روزانہ کوڑے کھان واسطے لاندے نے کوڑے مارن واسطے لے آندے نے امام احمد بن حنبل نو مورخی نے لکھے ہے اگر وہ کوڑے ہاتھی دے پشت لگا نہ آتے ہاتھی بھی ڈول جاوے
لیکن امام احمد بن حنبل نہیں ڈولے جدوں ایویں گزردے جیل دی بیرک تو اگے ایک بیرک ایتھے امام احمد بن حنبل دی بیرک ایک کمرہ کوٹھیے جیل اندر اگے ایک ڈاکو ہے جدا نام ابو الہیثم ہے او دا جناب کوٹھیے او دی بیرک ہے ڈاکے ماردا ہے گرفتار ہو جاندا ہے پھر ڈاکے ماردا ہے پھر پکڑیا جاندا ہے جدوں او دے کولوں دی گزرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روزانہ کوڑے کھان واسطے کولوں دی گزردے سن تے ابو الہیثم بیرک کی آواز دے وے احمد بن حنبل ڈولی نا ڈولی کوئی نا میں کوڑے کھا کھا کے ڈاکیاں تو بعد نہیں آیا تو تے دین واسطے آیا ہے اسلام واسطے آیا ہے شریعت واسطے آیا ہے نہ ڈولی اے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نہ ڈولی احمد بن حنبل رحمہ اللہ آمن کوڑے کھاون تے پھر کوڑے کھا گے وقت بدلیا زمانہ بدلیا حکومت بدلی احمد بن حنبل رہا ہوئے بار آئے جڑے کوڑے کھا گے وہ تو ٹانکے لگائے گئے سن تے اندر زخم نہ بھر سکیا دوبارہ زخم اندر پی پہ گئی ٹانکے کھولے گئے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو دوبارہ اندروں صاف کر کے ٹانکے لگائے گئے احمد بن حنبل رات نو جدوں تہجد ویلے اٹھن تے درد ہوئے تے تکلیف ہوئے تے نالے کون اے اللہ ابو الہیثم تے رحمت کر اے اللہ ڈاکو تے رحمت کر بیٹا بولیا اپا جی روزانہ رات نو اٹھ دے ہو ڈاکو واسطے دعا کر دے ہو فرمایا بیٹا جی او نہ ہویا تے میں ڈول جاواں من روزانہ حوصلہ دیندا آئی احمد بن حنبل ڈولی کوئی نہ احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے آج بھی پوری امت اسی عقیدے پر قائم ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ دا کلام ہے پوری امت عقیدے نو بچایا ہے تے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بچایا ہے یہ سمجھ نہ آئے آؤ چلیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقت دا اے حالات انجنے کہ کوئی بندہ گھر دا لڑائی لڑدا ہے بیوی نال جھگڑا ہوندا ہے بیوی نو طلاقاں 3 طلاقاں اکٹھیاں دے کے بیوی نو فارغ کر دیندا ہے فارغ کرن تو بعد پھر گھر اجڑ دے اس طرح اجڑدیاں تے اس طرح نیلام ہونیاں تے لوگاں دے حلالے ہوندے بچیاں دے حلالے عورتاں دے حلالے شروع ہو گئے پھر کون کھڑویا ابن تیمیہ لاکھوں لوگوں کی عزت محفوظ ہوئی ایک ابن تیمیہ کے کھڑے ہونے پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے فرما لوگوں ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں 3 نہیں بولو کنیاں ایک کے امام ابن تیمیہ کھڑے ہو گئے اسی وجہ تو جیلے گئے اسی وجہ تو تکلیف اٹھائی اسی وجہ تو جیل چو جنازہ اٹھے ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا لیکن اس طرح بچا گئے غیرتاں بچا گئے آج پوری امت دا اہل حدیث پوری امت دے اندر کھڑا ہے اسی فتوے نو لے کے کھڑا ہے انہی دلائل نو لے کے کھڑا ہے انہی حدیث نو لے کے کھڑا ہے کہ ایک مجلس دیاں 3 طلاقاں بولو ایک کے 3 نہیں لوگ زنا کروا رہے ہیں بدکاری کروا رہے ہیں حلالے کروا رہے ہیں کوئی ہے جڑا بندہ انکار کرے میں دسو توڑے علم چے توڑی پڑنا بستیں حلالے ہوئے نہیں یا نہیں جنہوں پتہ ہے کیسے برادری قوم قبیلے علاقے پنڈ بحلالہ فلان دا ہویا ہے پہلا ہاتھ کھڑا کرو کھلو وہ کب آیا بندہ کھلو وہ جنہوں پتہ ہے فلانے پنڈ حلالہ ہویا ہے ماشاءاللہ تن پتہ ہے تینوں نہیں پتا تھے تن تو پتا ہے تو میں نے بھی پتا کئی مولوی حلال نال پیدا ہوئے ایک نہیں کئی 20 واقعات ہمارے علم میں ہے جہاں حلال اے تو ویاڑی دیکھا ہے قریب ہی نا وہاں لالا 2 بھرا ہے ایک مولوی آئی ایک غیر مولوی آئی جڑا غیر مولوی ہے اس اپنے بیوی طلاق دے چھوڑی جڑا مولوی ہے اس آکھیا با یہ اون حلالے تو بغیر نہیں آ سکتی میری بھر جائی واپس تو اس آکھیا پھر اس آکھیا با تو حلالہ کروا اس آکھیا با میں حدیث کو فتوہ لیا وہ آدن با حکت طلاق اس آکھیا تم کو یہ حدیث ہے تو حلالہ کروا اس آگے با کملے حلالہ ان کدھر نال کروا حدوانا بھیڑا پورا کیڑا بندہ چھوڑے سی اس آگے میرے نال کرا پھر آپ اندھا با میرے نال کرا مولوی اس آگے با میرے نال کرا
اس آگے میں تیرے نال میں کوئی نکلو میں وہاں تھی رانا گھر تے توں یہ تھی رانا تے جاکا جھکا دونج لے جانا حال تو جی حلالہ کر لینا میری بیوی نہ تے تھی رانا پھر کدھر میں گھر کے سوئے بار میں یہاں دھیر کیوں کرا اس آگے با تو میرے نال ہی کرا تھانے درخواست ہو گئی رولا پہ گیا اس صلح کر لی جو صلح کی تھی تھانے اس مولوی درخواست دے چھوڑی بس اڑے گھر حرام ماں پہ ہوندا حرام ماں پہ ہوندا حلالہ نہیں ہویا تے ایمیں صلح ہو گیا تھندار سے آنا ہی اس آگے با دسو با توڑے مذہب اس آگے مذہب جی حلال ہے اس آگے حلال ہے تھی سمجھ آؤں دی یہ کسی حدیث ہے چھے اس آگے جی یہ ساڑا مذہب ہے اس آگے با حلال ہے تھی سمجھ آؤں دی یہ بھی حدیث ہے جب تیرے نال ہوئے یہ بھی کسی حدیث دا مسئلہ ہے با تیرے نال ہوئے اس آگے تو آنا نا با ہوئے بھی میرے نال لگ دے ڈنڈی تو ہی ماری امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے فرمایا اللہ نہیں ہے لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ رسول رحمت نے فرمایا اللہ کرنا اور کروانے والے پر لعنت ابن تیمیہ عقیدے کے دفاع کے لیے تمہارے معاملات کے دفاع کے لیے دین کے دفاع کے لیے عزت کی غیرت کے دفاع کے لیے ابن تیمیہ کھڑے ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ صرف ایمان نہیں ایمان کے ساتھ نصرت دین فرض ہے دیکھ لو مسلمہ قذاب یہ مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی جب کھڑا ہوا تھا تو وہ دعوت دیتا تھا کون ہے جو قادیان میں آئے دعوے سارے کرتے تھے ہم نے ختم نبوت کے لیے بہت کام کیا ہم نے قادیانیت مرزائیت کے رت میں بہت سارا کام کیا مرزے نے دعوت دی بر صغیر کے پورے علماء کو کون ہے جو قادیان میں آ کے مجھ سے مناظرہ کرے میرے بستی میں آ توجہ ہے ماشاء زیارت کر لو مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے تقریر انشاءاللہ عشاء کے بعد شروع ہوگی میں حلالہ کام دے کاٹ لگا پھر بیکتے ہیں توجہ ہے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر کرنے والے پر سب پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نصرت دین کے لیے کھڑا ہونا مرزا قادیانی کی انداز کوئی ہے جو میرے بستی میں آگے مجھ سے بات کرے ہمت نہیں پاندی سی کسے مسلک کے عالم اور مناظر بڑے بڑے تھے پگڑیوں والے اور بڑے بڑے سرمے والے کہ ہم قادیان میں نہیں جاتے قادیان مرزیوں کا گڑھ ہے مرزے کا اپنا بستی ہے وہاں کا وہ رہا جناب جگیردار ہے اور وہاں جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے گئے تھے تو سرخیل اہل حدیث فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ مرسری پہنچے تھے پوری دنیا میں ایک ہی فاتح قادیان ہے جسے مولانا ثناء اللہ مرسری کہا جاتا ہے فاتح قادیان کیوں کہا جاتا ہے مرزے کی دعوت پر مرزے کی چیلنج پر قادیان میں پہنچنے والے پہلے اہل حدیث عالم ہے یہ مولانا ثناء اللہ مرسری پہنچ گیا قادیان شہری لوگوں نے کیا ہوتے خطرہ ہے فرمایا ختم نبوت کے لیے خطرہ برداشت پہنچ گیا مرزے نے دعوت دیتی میں آ گیا ہوں سکے میری طبیعت نساد مناظرہ کچھ دن ٹھہر کے ہوئے نہیں کر سکا نہیں سامنے آ سکا لیکن نصرت دین کے لیے دفاع دین کے لیے مولانا ثناء اللہ مرسری قادیان میں پہنچے یہ اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے کہ جس طرح ایمان برسالت لازم ہے اسی طرح نصرت دین پیغمبر کی مدد یہ فرض ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ایمان کے ساتھ مدد تھا ایک شخص مولوی اسحاق تھا وہ جھال والا وہ بزرگ سا ہے بڑی سفید اس کی داڑھی تھی مر گیا وہ جب کھڑا اب بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جی اہل حدیث ہے اور یہ باتیں اس کی سنیں میں نے کہا اہل حدیث نہیں ہے اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ رسول کی توہین کا سلسلہ چلایا پورے ملک میں اہل حدیث علماء
جنہوں نے کھڑے ہو گئے، جن میں مولانا نواز چیمہ صاحب بھی سر فہرست میں تھے، ان پوری لسٹ میں 21-22 علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ اس کا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آج پھر ایک فتنہ، ایک نیا مرزا کھڑا، ایک تو پرانا سی، ایک نوا ہے۔ اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پوری ایک تحریک چلائی ہوئی ہے۔ آج اہل حدیث کی جوانوں، طلباء، سکولز اور کالجز میں پڑھنے والے اہل حدیث طلباء و سنت طلباء سن لیجئے، جس شخص کی زبان سے صحابی کی ذات محفوظ نہیں، سمجھ لینا زندگی بھر کہ وہ بندہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا۔ کوئی تحفظات آپ کے ذہن میں، ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ہر اس فتنے کے خلاف کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے جس فتنے نے اصحاب رسول کی ذات کو، ایمان کو، ثقافت کو، عدالت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، درجہ صحابیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کے چوکیدار کھڑے ہیں اور موجود ہیں اور دفاع کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ ہم میں جو اعلان کرتے ہیں کافروں پر حاویہ نہیں ہے، جیتے نہیں نہ تو آڑی تو میں نے اللہ ہمت سکت کوئی نہیں۔ صحابہ کے لیے کھڑے ہو جائے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے صحابہ کی عزت اور عظمت اور دفاع کے لیے؟ کافروں پر حاویہ، ہاں شاباش، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، نعرہ تکبیر، سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے نعرے میں، تھوڑی جی تبدیلی کرنی نعرے۔ کافروں پر حاویہ، ابو سفیان اور معاویہ۔ کیا خیال ہے؟ 33 واری پڑھو نا شاباش، ایک بندہ اٹھے 33 واری اخوائے تو آئے۔ کافروں پر حاویہ، ابو سفیان اور 33 واری آکھنا ہے۔ ان کیڑا ہے تو آڑے جڑا ہمت مارے؟ ان بس کر تکبیر، کافروں پہ حاویہ، 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 کافروں پہ حاویہ۔ ان تُسی اٹھو، ان اگے تُسی داوری تُسی آکھو شاباش۔ کافروں پر حاویہ، معاویہ کا میں نوکر جو حاضر ہوں۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ اینج نعرہ مارو جڑا ویلی بادر شاہ ایک واری حویلی گونجے ہلے۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، ابو سفیان معاویہ، کافروں پر حاویہ، ابو سفیان معاویہ، کافروں پر حاویہ۔ ابو سفیان معاویہ۔ انشاءاللہ نموس صحابہ بل سینٹ میں قومی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں پیش ہو چکا ہے، اور یہ اعزاز بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کو حاصل ہوا ہے کہ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سینٹ کے اجلاس میں اس نموس صحابہ بل کو پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ منظور ہوگا اور قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ دشمن معاویہ کو، دشمن صحابہ رسول کو الٹا لٹکتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت آئے گا صحابہ کی عزت اور دفاع کے لیے ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، نصرت دین کے لیے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، ہر شرک اور بدعت اور کفر اور ضلالت کے خلاف کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ میں صحت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔